بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ اور اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ پنج وقتہ یعنی دن و رات کی 5 نمازوں کے علاوہ بہت ساری نمازیں ہیں شریعت میں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، جیسے اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، صلاۃ التوبہ کی نماز ہے اور تحیۃ المسجد کی نماز ہے۔ اسی طرح جو ہے صلاۃ التسبیح کی نماز بھی ہے۔ صلاۃ التسبیح بڑا مبارک عمل ہے یہ، خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز سکھلائی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چچا جان، کیا میں آپ کو ایک ہدیہ دوں، ایک عطیہ کروں اور ایک اچھی بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ کیا میں آپ کو 10 باتیں بتاؤں کہ اگر یہ آپ عمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کریں گے؟ کون سے گناہ معاف کریں گے؟ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بتلایا کہ اس مبارک عمل کی وجہ سے، صلاۃ و تسبیح کی نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 10 قسم کے گناہ معاف کریں گے۔ یہ روایت تقریباً احادیث کی 20 کتابوں کے اندر موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی، ابو داؤد شریف میں بھی، ابن ماجہ میں بھی اور دیگر کتابوں کے اندر بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چچا جان، یہ عمل اگر آپ کر لیں گے، یہ نماز صلاۃ التسبیح کی اگر آپ پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کریں گے۔ 10 قسم کے گناہ، پرانے بھی گناہ اور نئے گناہ بھی، اور کھلم کھلا کیے ہوئے بھی اور چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی، بڑے گناہ بھی اور چھوٹے گناہ بھی، اور جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ بھی اور انجانے میں کیے گناہ بھی۔ یہ سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صلاۃ التسبیح کی نماز کی وجہ سے معاف کریں گے۔ چچا جان، اگر ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھ لیا کیجیے، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہفتے میں 1 مرتبہ، یعنی جمعے کے دن یا کسی بھی دن ہفتے میں 1 مرتبہ اس نماز کو، اس عمل کو کر لیا کیجیے۔ اور اگر ہفتے میں 1 مرتبہ بھی نہیں کر سکے تو کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ اس عمل کو کر لیا کریں۔ اور اگر مہینے بھر میں بھی یہ عمل نہ کر سکیں تو کم از کم سال میں 1 مرتبہ یہ عمل کر لیا کریں، یعنی یہ صلاۃ التسبیح والی نماز پڑھ لیا کریں۔ اگر سال میں 1 مرتبہ بھی نہ پڑھ سکیں تو کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ ضرور اس نماز کو پڑھ لیں، اس عمل کو کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے، اس نماز کی برکت سے آپ کے 10 قسم کے گناہ معاف کریں گے۔ اس لیے ماہ مبارک میں اور خاص طور پر ماہ مبارک رمضان کے طاق راتوں میں اس نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ طریقہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے چچا کو سکھلایا تھا اور بتلایا تھا، وہ طریقہ نماز کا اس طریقے سے ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھنی ہے صلاۃ التسبیح کی نیت سے کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا میں نماز پڑھتی ہوں۔ ہماری بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں، جیسے یہ صلاۃ التسبیح کی نماز مردوں کے لیے ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہماری بہنیں بھی اور ہمارے بھائی بھی، صلاۃ و تسبیح کی نماز انفرادی عمل ہے، اجتماعی نہیں ہے۔
بعض جگہ پر جماعت کے ساتھ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھی جاتی ہے، بعض مرد حضرات بھی پڑھتے ہیں اور بعض مرتبہ عورتیں بھی جماعت کے ساتھ پڑھتی ہیں۔ نہیں، جو عمل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے انفرادی ثابت ہو اس کو انفرادی کرنے میں ہی اجر و ثواب ہے، اور جو عمل پیغمبر اسلام علیہ السلام سے اجتماعی طور پر کرنا ثابت ہے اس کو اجتماعی طور پر کرنے میں ہی ثواب ہے۔ یہ صلاۃ التسبیح کا جو عمل ہے، یہ جو نماز ہے وہ انفرادی نماز ہے، اس کو 1 سے 2 مرتبہ کلپ سن لیں، انشاءاللہ بہت آسان طریقے سے میں یہ نماز کا طریقہ جیسے احادیث مبارکہ میں بتلائی دیتا ہوں، اور اکیلے میں اس نماز کو پڑھ لیا کریں۔ طریقہ نماز کا اس طریقے سے ہے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز کی نیت باندھنی ہے، اور نیت باندھنے کے بعد، نیت باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینا۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم و بحمدک سے لے کر آخر تک، اور ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ تیسرا کلمہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد ضم سورت کو دوسری سورت کی تلاوت کریں، اور دوسری سورت تلاوت کرنے کے بعد رکوع سے پہلے 10 مرتبہ یہی تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، 10 مرتبہ۔ یہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ اب رکوع میں جائیں، رکوع کریں، رکوع کی تسبیح پڑھی جائے گی، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنے مرتبہ بھی آپ پڑھیں۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد رکوع کی حالت ہی میں پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد پھر یہی کلمہ 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے اس کو قومہ کہا جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جانے کے بعد سجدے کے تسبیح سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ کہیں، اور سجدے کے تسبیح پڑھنے کے بعد سجدے ہی میں پھر یہ 10 مرتبہ تیسرا کلمہ کہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ پھر یہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیں، رکوع سے اٹھ کر بیٹھ جائیں، اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور رکوع سے سجدے سے بیٹھنے کے بعد جلسے میں پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ یہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں، اور دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہوئی یہ تسبیح۔ اسی طریقے سے 4 رکعتیں مکمل کرنی ہیں، اور 4 رکعتوں میں یہ تسبیح ہو جاتی ہے 300 مرتبہ۔ اس ترتیب سے یہ نماز پڑھنی ہے۔ ترتیب پھر ایک مرتبہ میں بتلائے دیتا ہوں۔ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ، پھر ضم سورت کے بعد رکوع سے پہلے 10 مرتبہ، 15 اور 10 25 ہو گئے، پھر رکوع میں 10 مرتبہ 35 ہو گئے، اور رکوع سے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ 45 ہو گئے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ 55 ہو گئے، سجدے سے بیٹھ کر 10 مرتبہ 65 ہو گئے، اور دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ 75 ہو گئے۔ اس طریقے سے 4 رکعت مکمل کرنی ہے۔ جس ترتیب سے پہلی رکعت میں آپ نے یہ تسبیحات پڑھی ہیں، اسی ترتیب سے دوسری رکعت میں بھی
اسی ترتیب سے تیسری رکعت میں بھی اور اسی ترتیب سے چوتھی رکعت میں بھی پڑھنا ہے. پھر چوتھی رکعت کے بعد التحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر نماز مکمل کرنی ہے. یہ نماز آپ کی مکمل ہو گئی صلاۃ التسبیح کی. اس نماز کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی 10 قسم کے گناہ معاف کرتے ہیں. اللہ توفیق دے تو ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کے دن یا کسی بھی دن یہ عمل کیا جا سکتا ہے، یا پھر روزانہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے، یا پھر یہ عمل مہینے میں ایک مرتبہ کیا جا سکتا ہے، یا سال میں ایک مرتبہ کیا جا سکتا ہے. کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو کرنا ہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے 10 قسم کے گناہ معاف کرتے ہیں. چھوٹے بھی گناہ، بڑے بھی گناہ، انجانے میں کیے ہوئے گناہ بھی اور جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ بھی، کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ بھی اور چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی، پہلے کیے ہوئے گناہ بھی اور بعد میں کیے ہوئے گناہ بھی. اس قسم کے 10 قسم کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مبارک صلاۃ التسبیح والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.